अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कतरा कतरा कुलजुम। ये वासिफ़ अली वासिफ़ की बुक है जिसमें बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से आज जो मैं टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ वो है माज़ी, हाल और मुस्तकबिल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल का जो इंसान है वो अपने माज़ी को लेके और मुस्तकबिल को लेके बहुत परेशान है। माज़ी की यादें उसको सुकून से नहीं जीने देती और मुस्तकबिल की फ़िक्रें, सोचें उसको सुकून का सांस लेने नहीं देती। हत्ता कि वो अपने हाल से भी बेहाल है। मतलब कि जो उसका मौजूदा हाल चल रहा है उसको यही नहीं पता कि ये माज़ी है या हाल है या मुस्तकबिल है। तो इस टॉपिक में आप जानेंगे कि आप अपने माज़ी को किस तरह भुला सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को कैसे बेहतर कर सकते हैं और अपने हाल को कैसे बहाल कर सकते हैं। इंसान अजब मखलूक है, ख़याल को हकीकत बनाता चला जाता है और हकीकत को ख़याल। बात आसान है, मुस्तकबिल ख़याल है, माज़ी ख़याल है और हाल हकीकत है। इंसान मुस्तकबिल को हाल और हाल को माज़ी बना देता है। ख़ुद ब खुद ही सब कुछ हो जाता है। बड़े गौर व फिक्र, बड़ी सोच विचार के बाद एक मकसद हयात बनाया जाता है और फिर गौर व फिक्र के बाद उस मकसद की बेमकसदियत दरियाफ़्त कर ली जाती है और यूँ ज़िंदगी इल्म व अमल, ख़याल व हकीकत के माबैन खेलती हुई गुज़र जाती है। यहाँ तक तो बात सही है कि इंसान पर्दे से बाहर है और मुस्तकबिल माज़ी दोनों पर्दे में है। एक तख़य्युल के हिजाब में है और दूसरा यादों के पर्दे में। यही पर्दा इंसान को गवारा नहीं। वो देखना चाहता है कि अब और क्या क्या देखना बाकी है। वो उसको भी देखना चाहता है जिससे एक दफ़ा देखा जा चुका है। ये इंसान के बस में नहीं। जो देखा गया सो देखा गया, जो देखा जाएगा सो देखा जाएगा, जो है सो है। ये कह देना आसान है लेकिन इसे समझना मुश्किल है। जिसका हाल बदहाल है वो किसी मुस्तकबिल के खुशहाल होने का तसव्वुर कैसे कर सकता है। मुस्तकबिल की खूबी ये है कि वो किसी हाल के हवाले से नहीं आता। वो अपना हवाला खुद है। वो जैसे चाहे आए, आसियों के लिए मग़फ़िरत लाए, गरीबों के लिए दौलत लाए, इज़्ज़त को ज़िल्लत में बदल दे, यकीन को वसवसा, वसवसों को यकीन बना दे। ये उसकी मर्ज़ी है। मुस्तकबिल की मर्ज़ी बस खुदा की मर्ज़ी है। खुदा की रहमतों से मायूस ना होने का हुक्म है, बार बार हुक्म है। यानी अपने मुस्तकबिल से मायूस होने की इजाज़त नहीं। मुस्तकबिल पर भरोसा रखो, मुस्तकबिल पर उम्मीद रखो। मुस्तकबिल रहमत का नाम है। इंसान को बात समझ नहीं आती। रहमत हमेशा होने वाली होती है। जब हो जाए तो इंसान उसे अपना हक कहकर अपनी मेहनत और अपनी अकल का फल समझता है। कश्ती हजकोले खा रही हो तो अल्लाह को पुकारा जाता है। जब कश्ती किनारे लग जाए तो अपनी कुव्वत बाजू के कसीदे कहे जाते हैं। बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो अपने हासिल को रहमत परवरदिगार की अता समझते हों। बहरहाल, हाल के बदहाल होने के बावजूद मुस्तकबिल की खुशहाल होने की उम्मीद तर्क ना करनी चाहिए। माज़ी के अमाल के हवाले से भी उम्मीद और मायूसी का पैदा होना लाजिम है। जब माज़ी के गुनाह याद आते हैं तो नदामत के बोझ से सर झुक जाता है। गुनाह के लिए ही तो मग़फ़िरत का लफ्ज़ है। तौबा गुनाह को ख़त्म कर देती है। तौबा का मतलब ही ये है कि इंसान उस राह से हट जाए। गुनाह तर्क करने का इरादा तौबा का हिस्सा है। गुनाह ना करने का फ़ैसला तौबा की अता है। तौबा कबूल हो जाए तो गुनाह दोबारा सरज़िद नहीं होता, बल्कि याद गुनाह भी नहीं रहती। इसलिए हम कहते हैं कि हाल के अमल से माज़ी का अमल बदल सकता है। माज़ी कुफ़र हो तो हाल कलमा पढ़कर मोमिन हो सकता है। हाल मोमिन हो जाए तो माज़ी भी मोमिन। एक इंसान अगर रास्ता भूल जाए, भटक जाए, पगडंडियों में खो जाए, राहों के पेचो गम में उलझ जाए और अगर उसे अचानक मंजिल का सुराग मिल जाए, वो मंजिल तक पहुंच जाए, आसूदा मंजिल हो जाए, तो उस कामयाब इंसान का तमाम सफ़र की तमाम कलफतें कामयाबी का हिस्सा हैं। कामयाब आदमी का सारा सफ़र ही कामयाब है।
جس کو اللہ معاف کر دے اس کے گناہوں کا کیا ذکر؟ جسے اسلام کی دولت مل جائے اس کے پرانے کفر کا کیا تذکرہ؟ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ خیال، امید اور یقین سے واصل ہو جائے تو ہر ماضی خوشگوار ہے، ہر مستقبل روشن ہے۔ روشنی خیال کی ہے، واقعات کی نہیں۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔ ہم ماضی اور آئندہ کو صرف حال ہی میں سوچ اور دیکھ سکتے ہیں۔ حال کا آئینہ کبھی عکس ماضی دکھاتا ہے، کبھی پرتو مستقبل۔ آئینہ کو جلا جائے تو ماضی بھی تاریک اور مستقبل بھی بھیانک۔ حال کے آئینے کی آب خیال سے ہے۔ خیال کی اصلاح ہو جائے تو ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ حال، ماضی اور مستقبل صرف پہچان کے حوالے ہیں۔ زندگی ایک اکائی ہے، وحدت ہے، جامعیت ہے۔ اس کا فیصلہ آخری لمحے میں ہوتا ہے کہ زندگی کیا تھی، نوازش یا آزمائش، انعام یا سزا، کامیاب یا ناکام، بامراد یا نامراد، معیشت یا مغفرت۔ ہمارا فردہ، ہمارا ماضی صرف ہمارے حال کے کرشمہ سازی ہے۔ جس کا آج خوبصورت ہے اس کا ماضی بھی خوب، مستقبل بھی خوب۔ جس کا آج پراگندہ ہو اس کا گزشتہ بھی پراگندہ، آئندہ بھی پراگندہ۔ حال کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ حال کی اصلاح کیا ہے؟ ماضی پر صدقے دل سے استغفار اور مستقبل کا خوشگوار انتظار۔ امید و تیقن کے ساتھ، امید و تیقن کے ساتھ، اس کی رحمت کی وسعتوں کے سامنے، اس کی لامحدود عطا کے سامنے اپنی خطا، اپنی کم مائگی اور اپنی بے مائگی کو سرنگوں کر دینا، اس کے انصاف سے ڈرنا، اس کے فضل کا آسرا مانگنا، یعنی اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا۔ تاریک راتوں کو سورج کی تابنا کی عطا کرنے والا انسان کی زندگی کی تیرگی اور مایوسی کو امید کی روشنی عطا کرتا ہے۔ زمین و آسمان کے لشکروں کا مالک ہمارے لیے بہت کچھ رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں۔ حال بظاہر ایک لمحہ ہے، ایک نقطہ ہے، لامحدود ماضی اور لامحدود مستقبل کا سنگم، لیکن یہ نقطہ دراصل ایک نقطہ ہے۔ حال پھیل جائے تو صدیوں پر محیط ہو جائے۔ یہ لمحہ حال اپنا راز عیاں کرے تو یہی ازل ہے، یہی ابد ہے۔ یہی لمحہ ہمارے لیے فکر و عمل کی آخری حد ہے۔ مستقبل کو ماضی میں بدلنے والا لمحہ اگر چاہے تو ماضی کو مستقبل بنا دے۔ یہ کارساز لمحہ ہے، یہ سراپا راز لمحہ ہے۔ اسی لمحے میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان ایسی محفل میں پہنچ جاتا ہے جو آج کی محفل نہیں۔ لمحہ پھیل جاتا ہے اور بعید قریب ہو جاتا ہے۔ لمحے کا پھیلاؤ عجب ہے، انسان کو زمان و مکان سے نکال کر لامکان تک لے جاتا ہے۔ یہی حال کا مختصر لمحہ اور پھر انسان دیکھتا ہے۔ اگر انسان خسرو ہو تو اسے نظر آتا ہے کہ خدا خود ہی میرے مجلس ہے اور شمع محفل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نظارہ کسی ماضی یا مستقبل کی بات نہیں، یہ حال ہے۔ حال کا لمحہ تابناک لمحہ، مختصر لمحہ، خوش نصیب لمحہ۔ حال کے لمحے کو پہچاننے والے دنیا میں آنے والے زمانوں کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ حال آگاہ، مستقبل آگاہ ہو جاتا ہے۔ حال آشنا، ماضی آشنا ہے۔ حال کا ادراک ادراک حقیقت ہے، اور اگر حقیقت کا ادراک میسر آ جائے تو خیال کا ادراک مل جاتا ہے، یعنی مستقبل کا ادراک آسان ہو جاتا ہے۔ حال سے باخبر ہونے والا یادوں کو پہچانتا ہے، یعنی ماضی سے باخبر ہو جاتا ہے۔ حال آشنا کے سامنے ماضی اور مستقبل کے جلوے موجود رہتے ہیں۔ یہ تو صرف حال آشنا کی بات ہے، اور جو انسان حال پر قدرت حاصل کر لے اس نے ماضی اور مستقبل کو مسخر کر دیا۔ اس کا مستقبل اس کی اطاعت میں آئے گا۔ حال پر قدرت حاصل کرنا اتنا مشکل ہے جتنا زمین و آسمان کے حصار سے نکلنا۔
انسان ہرگز نہیں نکل سکتا مگر جسے اللہ توفیق دے۔ دراصل انسان کی سب قدرتیں توفیق الہی کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ وہ جسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے بنا دے۔ وہ جب چاہے یتیموں کو پیغمبر بنا دے، چاہے تو شاہوں کو دربدر کر دے، وہ چاہے تو مکڑی کے کمزور جالے سے قوی دلیل پیدا کر دے، چاہے تو مقرب کو معتوب کر دے، چاہے تو عاصی کو بخش دے۔ وہ جسے چاہے اسے کیا سے کیا بنا دے۔ غافل کو راز آشنا کر دے، جاگنے والے کو محروم کر دے، اور سونے والے کو سرفراز کر دے۔ یہ سب اسی کے اپنے کام ہیں۔ حال اس کا، مستقبل اس کا، ماضی اس کا، انسان اس کا، انسان کا دل اس کا اپنا بنایا ہوا۔ جس کے دل کو چاہے محرم راز کر دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ ہم ماضی، حال اور مستقبل کے زمانوں میں مقید ہیں۔ اس کے ہاں ایک ہی زمانہ ہے، وہ ہمیشہ ایک حال ہے۔ اس کے جلوے بدلتے ہیں، اس کی ذات نہیں بدلتی۔ اس نے جس پر فضل کیا وہ بھی قائم کر دیا گیا۔ اس کا حال بھی ماضی اور مستقبل سے واصل ہو کر ایک زمانہ ہو گیا۔ ہر زمانہ، ہر دور، ایک زندگی، ایک اکائی، ایک وحدت، ایک جامعیت۔ اس بات کا کوئی فارمولہ نہیں۔ لمحے میں صدیاں دیکھنے والے ذرے میں صحرا دیکھتے ہیں، قطرے میں کلثم دیکھتے ہیں۔ اس میں صرف کسی کے ہو جانے کی بات ہے، بس اتنی سی دیر لگتی ہے جتنی غالب کو اس شعر کے کہنے میں۔ دلے ہر قطرہ ہے سازے انال بحر، ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ ایک بار دل سے تسلیم کر لیا جائے تو حجاب اٹھ جاتا ہے، پردہ اٹھ جائے تو ماضی، حال اور مستقبل ایک شے کے نام ہو کے رہ جاتے ہیں، اور وہ شے امر الہی ہے۔ امر الہی کو توفیق الہی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے حالات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے، اس کی خوشی سمجھ کے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ ہم نہ تو مستقبل کا حال جان سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ماضی کو دوبارہ سے اچھا بنا سکتے ہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ کم از کم انسان کو ایسا تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے موجودہ حال میں بدحال نہ ہو اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے۔ اگر آپ لوگ واصف علی واصف کی مزید ٹاپکس اس بک کو اور یا مزید بکس کو سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔